پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کووڈ-19 نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. پوری دنیا میں سبھی لوگ، چاہے وہ کاروبار کر رہے ہیں، چاہے وہ نوکریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. کئی لوگ تو ظاہر ہے کہ گھروں میں بیٹھ گئے اور ان کا سلسلہ انہوں نے اپنا ورک فرام ہوم کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن کچھ لوگ گھروں میں، کچھ لوگوں کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر سروسز سیکٹر کے لوگ. اسی طرح سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو گھر پر بیٹھ کر تعلیم حاصل تو کرنے لگے آن لائن کلاسز کے ذریعے سے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے باوجود تعلیم کا ان کا حرج ہوا ہے. بہت ساری ڈگریز یا کلاسز ایسی ہیں جو فزیکل کلاس لے کر ہی زیادہ بہتر طریقے سے چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں، آن لائن کلاسز میں نہیں سیکھی جا سکتی. تو کینیڈا میں جو مقیم پاکستانی طلباء ہیں، ایک تو ان کی پڑھائی میں کیا مشکلات آئی ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب کوئی لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر ہے ایک محدود سے ان کے پاس رقم ہوتی ہے یا ذریعہ آمدن ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں مینیج کرنا ہوتا ہے. تو آج کے پروگرام میں ہم اسٹوڈنٹس سے بات کریں گے جو کینیڈا میں، ایسے پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کینیڈا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کووڈ کے آنے کے بعد ان کے معمولات زندگی اور تعلیمی سرگرمیوں پر کتنا فرق پڑا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ثاقب علی موجود ہیں جو کہ کمپیوٹر انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں. ثاقب علی صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا رائق ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کینیڈا میں الیکٹریکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ. عاشر علی ہمیں جوائن کریں گے، کرمنل جسٹس پڑھ رہے ہیں کینیڈا میں. اور اسفند یار ہمیں جوائن کریں گے جو کہ بی ایس کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے رانا رائق آپ بتائیے کہ کووڈ کے آنے کے بعد کتنا فرق پڑا ہے تعلیمی سرگرمیوں پر؟ کیونکہ میں الیکٹریکل انجینئرنگ کرتا ہوں، اس میں لیب کا وہ کمپوننٹ ہوتا ہے جو مطلب پریکٹیکل آپ الیکٹرانکس ہینڈل کرتے ہیں اور سرکٹس اور ڈیوائسز یوز کرتے ہیں. جس طرح روبوٹ آرم ہے، اس کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. تو اس طرح کے ہمارے بہت زیادہ لیب ہیں جو پروگرام کا پارٹ ہے. لیکن کووڈ کی وجہ سے ان پرسن لیبس نہیں ہو سکتے، تو ہمارے پروفیسرز نے یہ کیا ہے کہ وہ لیب آن لائن لے گئے ہیں. لیکن اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ ہینڈز آن اسکلز یا جس طرح آپ خود پریکٹیکل کرتے ہیں، فزیکلی کرتے ہیں، وہ مسل میموری نہیں ہوتی یا انٹویشن نہیں اتنا بہتر ڈیولپ ہوتا جس طرح ہینڈز آن ہوتا ہے. تو یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مشین کو دیکھ کر آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ آپ اس مشین کو خود آپریٹ نہیں کرتے ہیں، ہینڈ آن ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو شارٹ کمنگ ہے، اس کا کیا حل آپ سمجھتے ہیں، تجویز کیا گیا ہے آپ کے ٹیچرز کی طرف سے کہ کیا ہوگا یہ شارٹ کمنگ جو رہ جائیں گی؟ سوری ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شارٹ کمنگز رہ جائیں گی، ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سکلز نہیں ڈیولپ کر پائیں گے، اس کا کوئی سولوشن دیا جا رہا ہے ٹیچرز کی طرف سے یا یونیورسٹی مینجمنٹ کی طرف سے؟ جی کوئی صحیح سولوشنز ہیں، کیونکہ کوئی ڈیوائسز ہیں وہ کافی چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہم خود ہی بھی خرید سکتے ہیں اور گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کوئی کافی مہنگی چیزیں ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں، جس طرح ایک روبوٹک آرم ہے. تو اس کے لیے حل وہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں آن لائن سافٹ ویئر دیتے ہیں جو سیمولیٹ کرتا ہے وہ آرم. لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ریپلیس نہیں صحیح طرح کر سکتا جو اگر بندہ خود ہی مطلب فزیکلی کنٹرول کرے. سولوشنز ہیں لیکن پرفیکٹ نہیں ہے. رائق یہ بتائیے کہ کیا آپ کے خیال میں ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے کووڈ سے پہلے گریجویشن کی تھی اسی سبجیکٹ میں، الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی، اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس نے کووڈ کے دوران میں کی ہے، دونوں کے سکلز ایک جیسی ہوں گی یا مختلف ہوں گی ایٹ دی اینڈ؟ مختلف ہے. یہ جو کورسز ہیں اس میں اسٹوڈنٹ اتنے انگیج نہیں ہیں کووڈ کے دوران، کیونکہ جس طرح لیبز میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اتنا انٹویشن نہیں بلڈ ہوتا، کیونکہ ایک تو ہے تھیوری لیکچرز کے تھرو، لیکن اس کے اوپر آپ نے بلڈ اپ کرنا ہوتا ہے اپنی
اپنے اسکلز جی ریفائن کرنے ہوتے ہیں. وہ آپ ریپلیس نہیں کر سکتے جب تک آپ لیبس کریں جی اپنے فیلڈ میں. ٹھیک بات ہے, بالکل صحیح ہے. یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ جب تک لیب نہیں کریں گے تب تک اسکلز نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ثاقب علی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کمپیوٹر انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو کمپیوٹر انجینئرنگ میں بھی لیب تو انوالو ہوتی ہے, لیکن فرق یہ کہ چلیں آپ گھر پہ بیٹھ کر سسٹم پہ بھی وہ کام شاید کر سکتے ہیں, سافٹ ویئرز انوالوڈ ہیں. تو کتنا فرق پڑتا ہے پھر بھی کووڈ سے پہلے کی جو کلاسز ہیں یا کووڈ کے بعد کی جو کلاسز ہیں؟ جی بہت فرق پڑتا ہے. کمپیوٹر انجینئرنگ بیسکلی سافٹ ویئر اور الیکٹریکل کا کمبینیشن ہوتا ہے. تو جیسا کہ ریک نے کہا کہ جو الیکٹریکل کمپوننٹ ہوتا ہے وہ تو لیبس کے تھرو ہی آپ کو اس کی صحیح تعلیم ملتی ہے. تو جو تھیوری ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, مین اس کا اپلیکیشن تو لیبس میں ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے یوز کر سکیں اور آگے جا کے اپنی کوآپس میں یا انڈسٹری میں اس ایکسپیرینس کو استعمال کر سکیں. تو بیسکلی اب ہر چیز سافٹ ویئر کے تھرو وہ سیمولیٹ کر رہے ہیں, سرکٹس وغیرہ. اور سافٹ ویئر کے لحاظ سے اتنا کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ اس کی جو لیبس ہوتی ہیں, پروجیکٹس ہوتی ہیں, وہ ساری ویسے بھی آپ کے کمپیوٹر پہ تھی. لیکن ہارڈ ویئر کی طرف سے ایک بہت برا اثر پڑا ہے ہماری تعلیم پہ. اچھا ثاقب, ویسے ایک اوور آل بھی ایک چیز ہوتی ہے, ظاہر ہے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنا یا یونیورسٹی کے انوائرمنٹ میں پڑھنا, جس میں آپ ٹیچرز کے ساتھ مستقل طور پر انٹریکٹ بھی کرتے رہتے ہیں, پھر ایک کمپٹیشن کی فضا بھی رہتی ہے, ظاہر ہے یونیورسٹی کا ایک ماحول بھی ہوتا ہے, ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپ گیدرنگز بھی ہوتی ہیں, مختلف چیزیں ہیں. یعنی صرف ایجوکیشن ہی نہیں ہے بلکہ بہت ساری ڈفرینٹ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں جسے آپ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اس 2020 کے جو اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ تھوڑا ان لکی رہے ہیں اس حوالے سے کہ وہ پوری طرح سے یوٹیلائز نہیں کر سکے اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو؟ نہیں جی, بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ ایک پورا یونیورسٹی کا ماحول ہوتا ہے, ایک کمپیٹیٹیو فیلنگ ہوتی ہے آپ کے اندر کہ آپ زیادہ اپنے آپ کو بہتر کریں. گھر بیٹھ کے یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی کہ سستی کا کافی شکار ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس وہ ڈٹرمنیشن, وہ موٹیویشن نہیں ہوتی. اور دوسرا آپ نے مینشن کیا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ان سی ہوتی ہیں کہ وہ پھر آپ کو فزیکلی اس لوکیشن پہ ہوں گے تو آپ کو یعنی کہ فائدہ ہوگا. اب جیسے کہ میں نے ایک جوائن کیا ہوا ڈیزائن کلب, تو ہر چیز تو آن لائن ہوتی ہے. تو آن لائن میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ہمیں کیونکہ ہمیں بہت سارے سوال پوچھنے پڑتے ہیں. تو جب ہم سوال کرتے ہیں تو اس کو یعنی کہ 2-3 گھنٹے, کم سے کم تو 2-3 گھنٹے لگتے ہیں, دن بھی لگ سکتا ہے. تو اس مدت تک ہم یعنی کہ صرف ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اور جی بیسکلی جو سا سوال پوچھنے میں مسئلہ ہوتا ہے. اور بالکل صحیح ہے. اسفن, آپ کامرس پڑھ رہے ہیں, آپ کے فیلڈ میں رہتے ہوئے کووڈ کی وجہ سے کتنا فرق پڑا ہے؟ In business studies, COVID-19 has had less effect than engineering for sure, like Saqib and the other guest on the show. But in commerce, we've had our effects too because the online learning for classes, hard classes such as accounting, where we need to know how to make the balance sheets and the financial statements from the professor, a lot of hands-on experience with a professor who's a professional accountant. It's really hard without that in-person experience to really learn all the stuff of the commerce degree. رائٹ. اچھا, ایک اور چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے رائق صاحب کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ فیلڈ مارکیٹ میں جائیں گے اور مارکیٹ میں جا کے جاب اپرچونیٹیز دیکھیں گے.
اچھا، اور پھر اسی اسٹڈیز کے دوران ہی کچھ لوگ تو انٹرنشپ شروع کر دیتے ہیں، لرننگ ایکسپیرینس لینے لگتے ہیں. آپ نے آخری 1-2 سیمسٹرز میں جا کے، یہاں پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آخری 2 سیمسٹرز میں وہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکسپیرینس لیتے ہیں. اور اگر وہ ایکسپیرینس نہیں لیتے تو ظاہر ہے اس طرح سے ان کی ڈگری کمپلیٹ بھی نہیں ہوتی. تو اب اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے کہ جب ہماری ڈگری کمپلیٹ ہوگی، پتہ نہیں ماحول کیسا ہوگا، انڈسٹری کھلی ہوگی نہیں کھلی ہوگی، جاب اپرچونیٹیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی، کیا یہ ٹینشن جو ہے وہ مائنڈ میں رہتی ہے؟ جی جب کووڈ شروع ہوا تھا تو جو میرے سینئر کلاس فیلوز ہیں وہ کوب ڈھونڈ رہے تھے، اور میرے کافی دوستوں نے کوب زین بھی کر لی تھی. یہاں پہ ہم انٹرنشپس کو کوبس کہتے ہیں. اور وہ جانے ہی والے تھے تو کووڈ شروع ہو گیا. اور جب کووڈ شروع ہو گیا وہ فزیکلی جا نہیں سکتے تھے تو کمپنیز نے کافی پوزیشن کینسل کر دی تھی. تو کافی لوگوں کے پاس انٹرنشپ تھی ہی نہیں پھر. تو لیکن اب اس سال پھر بھی کافی بہتر ہے کیونکہ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم ریموٹلی ورک کر سکتے ہیں. تو کافی اپرچونیٹیز ہیں، جو کافی انٹرنشپس آ رہی ہیں جو ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. اسپیشلی الیکٹریکل انجینئرنگ کیونکہ بہت ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر میں فوکس کرتا ہے. تو میرے لیے کافی سافٹ ویئر کی بھی اپرچونیٹیز ہیں اور وہ بوم کر رہی ہیں اس ٹائم. لیکن جو ہارڈ ویئر ہے وہ آہستہ آہستہ گرو کر رہی ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی کووڈ سے پہلے تھی. ٹھیک ہے. اچھا، عاشر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاشر، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال پاکستان سے اور دنیا کے بہت سارے ممالک سے لوگ دوسرے ممالک پہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان سے لوگ کینیڈا جاتے ہیں، UK جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب جن کے ایڈمیشن اس سال ہونے تھے یونیورسٹیز میں یا ہوئے ہیں، وہ ابھی انہوں نے موو نہیں کیا کیونکہ ان کی آن لائن کلاسز چل رہی ہیں اور وہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ اپرچونٹی جو ہے، جو باہر جا کر پڑھنا، کینیڈا میں جا کر پڑھنا، UK سے جا کر تعلیم حاصل کر کے پھر واپس آ کے سرو کرنا یا پھر اپنے لیے جاب اپرچونٹیز تلاش کرنا، یہ کتنا فرق پڑا ہے اس سے؟ کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ میں اپنی گریجویشن باہر جا کے کروں گا، اب باہر کی یونیورسٹی سے تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کو؟ فیوچر میں کیا ہوگا؟ یہ تو کافی افیکٹ ہوگا کیونکہ جو ان پرسن ایکسپیرینس جو مل سکتی ہے وہ آن لائن کبھی نہیں ملے گی. جب آپ ان پرسن آتے ہو، آپ لرن کرتے ہو کہ کمیونٹی کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ کیسے بولنا ہے، کیسے آپ نے ایکٹ کرنا ہے ان سرٹن وے. when you're online it affects your personal character and like how you're going to be in the future. So it will have a negative effect, but at the same time like it would give them an experience too. اچھا، یہ بتائیے کہ عاشر، وہ لوگ جو ابھی ارادہ رکھتے تھے اور کووڈ کی وجہ سے تو بہت سارے خیر لوگوں کے ٹریولنگ پلان جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں. یعنی کچھ لوگوں نے جس سے وزٹ کرنے یا گھومنے جانا ہوتا ہے نہیں گئے، اور کچھ لوگوں نے پڑھنے کا پلان کیا ہوتا نہیں کر سکے. اب آپ ایڈوائس کیا کرتے ہیں لوگوں کو کہ کیا وہ اپلائی کریں، کیا وہ آئیں پڑھنے کے لیے، یا اپنا پلان چینج کریں، یا کسی اور کنٹری کو دیکھیں، کیا کریں؟ ویسے تو جب کرونا پہلے شروع ہوا تھا نا، انہوں نے سارے اسٹوڈنٹ ویزا اینڈ ورک ویزا سب کچھ بند کر دیے تھے نا، جو اسٹوڈنٹ ابراڈ پڑھنے آتے ہیں. بلکہ ابھی جب میں ایئرپورٹ پہ کام کرتا ہوں، اسٹوڈنٹس اب ان کو تھوڑا ایزی ہو گیا. ناؤ مور اسٹوڈنٹس آر کمنگ مور دین ایور. I believe you should still apply, you should still come. It's a very great opportunity to get education here in Canada. It has some of the best universities and colleges. So, and it will be a great experience for your future job. So, please apply karte rahe, try karte rahe jitna aana hai, kyunki safety precaution ke saath obviously. Balki unko zarur try karna chahiye کہ پڑھنے آنا چاہیے and everything. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ثاقب علی صاحب مجھے یہ بتائیے, چلیں آپ سب اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک مرحلے سے گزر رہے ہیں, کووڈ پر تو چلیں ہماری بات ہوئی کچھ, لیکن میں بہت سارے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کے نالج میں اضافے کے لیے آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مواقع کس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں, کس طرح کے کتنے چانسز ہیں, کیسے اپنی اپرچونٹیز کو فائنڈ کرنا چاہیے اپنے جو انٹرسٹ کے ایریاز ہیں اس کے لیے. ایک عام آدمی کی معلومات میں اضافے کے لیے کچھ بتائیے, اس کی رہنمائی ہو سکے اس سے. جی سب سے پہلے جو آپ کے پاس سب سے بڑا ریسورس ہے وہ تو یونیورسٹی کی ویب سائٹس ہیں. میرے بہت سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح شروع کیا تھا, ویب سائٹس پہ جا کے کاؤنسلر سے بات کرتے ہیں, ان سے ایڈوائس لیتے ہیں. تو بیسکلی سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ کو وہی ہونا چاہیے, کیونکہ یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو اوریجنل انفارمیشن ملتی ہے کہ کس طرح آپ یہاں آ سکتے ہیں اور کس طرح آپ اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کے لیے بہت سے ریسورسز پرووائڈ کرتی ہے یونیورسٹیز. تو میرے خیال سے سب سے پہلے آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جا کے ان کے کاؤنسلر سے بات کرنی چاہیے, اور وہ آپ کو سب سے بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا تو یہ تو ایک ہے اس میں, اور اس کے بعد پھر مجھے یہ بتائیے, آپ صرف پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور پھر یا پہلے سے وہاں پر رہتے تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یا صرف اسی طرح سے آپ ایڈمیشن لے کر اپنی ڈگری کے لیے گئے ہیں؟ جی ہم یہاں پہلے سے رہتے تھے, لیکن یہاں آنے کی مین وجہ یہی تھی کہ پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن یہاں سے حاصل کریں. تو جی یہاں پہلے سے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, رائٹ جی. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ٹو گیٹ اسکالرشپس. اسفند صاحب, از اٹ ایزی ٹو گیٹ اسکالرشپس فرام the universities of Canada, and what is the way? In Canada, to get scholarships, normally you have to go to their school website, and you will see a tab. So for the University of Toronto, if you go to their website, they will have a location on the website telling you all those scholarships they offer and how you can obtain them. Normally it's through a grade percentage, so you have to get a certain grade. Or other ways, there's sort of you write essays, or you show that you've done amazing work in back home, some charity event. You set up some program in your home, and you could tell them about that, and if they're impressed by it, they will give you a scholarship. So there's many ways, but those are a few of the main ways you could get scholarships. ٹھیک ہے. اچھا رانا, ایک مجھے یہ بتائیے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کی فیملی اپنے نیٹو ٹاؤن میں ہے اور وہ صرف پڑھنے کے لیے وہاں پر گئے ہیں, تو کیا وہ جابس بھی کرتے ہیں؟ کیا وہ جابس کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ جابس کو مینیج کرتے ہیں؟ الاؤڈ ہیں کہ اس پر پالیسی کیا ہے؟ جی یہاں کے پروگرام میں ڈپینڈ کرتا ہے, کیونکہ کافی پروگرام اتنے ڈیمانڈنگ نہیں ہیں. جس طرح آرٹس اینڈ سائنسز ہے, اس کے لیے آپ کورسز لے سکتے ہیں جو کافی ایزی ہے, لیکن پروگرام جس طرح انجینئرنگ ہے وہ کافی ڈیمانڈنگ ہے, آپ کو کافی ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے. تو آپ جاب ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیڈ ہے, لیکن آپ کو ٹائم مینجمنٹ اسکلز آپ کے کافی دس شوڈ بی پریٹی گڈ for you to manage your part-time job and your studies, especially for an engineering student. اچھا ابھی اسکالرشپ کی بات ہو رہی تھی رائٹ سر, اور اسکالرشپ کے حوالے سے کیا ہر یونیورسٹی کا اپنا کرائٹیریا ہے؟ کیا کچھ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں, کچھ آفر نہیں کرتی ہیں؟ کیا یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پروگرام میں ہیں؟ یہ اسکالرشپ کے حوالے سے بتائیے. اگر آپ نے اسکالرشپ لینی ہے تو آپ کے پاس کافی ایونیوز ہیں. پاکستان میں بھی کوئی آرگنائزیشنز ہوں گی جو اسکالرشپ دیں گی آؤٹ آف کنٹری اسٹڈنگ کے لیے. میرے پاس کوئی نام تو نہیں ہے, لیکن پاکستان میں ضرور ایسے آرگنائزیشنز ہوں گی نان فار پروفٹ کہ اگر آپ کی کافی اچھی ایکیڈیمک اسٹینڈنگ ہے تو وہ آپ کو آپ کی اسٹڈنگ فنڈ کر دیں گے. اس طرح ہی کینیڈا میں کافی آرگنائزیشنز ہیں جس طرح مائنورٹیز کے لیے, اور اسپیشلی ان کینیڈا دیر آرگنائزیشنز فار انڈیجنس پیپل, جو یہاں پہ بہت پرانے لوگ تھے جو یہاں پہ رہتے تھے, ان کے لیے, کیونکہ ان کی کافی ہرڈلز ہیں یہاں پہ,
تو ان کے لیے بھی تو ان کے لیے نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں جو ان کی اسٹڈیز کے لیے ہیلپ کرتے ہیں, فوڈ, جاب امپلائمنٹ, اسٹف لائک دیٹ. تو کافی ایونیوز ہیں آپ کے پاس, both in Canada and abroad. ٹھیک ہے, پروگرام میں ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ثاقب, مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے دنوں میں, اس پورے ایئر میں, کینیڈین گورنمنٹ نے ان لوگوں کو جو بزنس کر رہے تھے اور وہ ان کا بزنس سفر کیا ہے یا جابس کر رہے تھے اور وہ متاثر ہوئے ہیں, ان کو فائنینشیل اسسٹنس دی ہے. ان کے لیے گورنمنٹ نے پروگرام دیا اور ان کو وہ شاید فائنینشیل ایڈ ابھی تک مل رہی ہے. کیا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے, کینیڈین گورنمنٹ نے کوئی پالیسی دی اس طرح سے؟ جی, جیسا کہ زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ رہتے ہیں, ایک تو وہ ہاسٹلز میں رہتے ہیں, ان کو اس کا رینٹ دینا پڑتا ہے, فوڈ کے اخراجات وغیرہ وغیرہ. اور چونکہ کافی بزنسز بند ہوئے تھے تو اسٹوڈنٹس کو کوآپ نہیں مل سکی, تو یونیورسٹی نے اپنی طرف سے ایک پروگرام شروع کیا تھا جس کا نام CSB تھا یا CESB تھا. تو اس کی طرف سے جو گورنمنٹ اسٹوڈنٹس کو منتھلی اخراجات دی تھی تاکہ وہ اپنی رہائش, اپنے فوڈ, کھانے پینے کا یعنی ان کے خرچے نکال سکیں. تو یہ تمام اسٹوڈنٹس کو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں یا کینیڈین ہیں یا کسی بھی کنٹری کے, ان تمام اسٹوڈنٹس کو یہ فیسلٹی ملی ہے, سپورٹ ملی ہے؟ یہ میرے خیال سے صرف ان لوگوں کو ملی ہے جو یہاں کے سٹیزنز ہیں, تو پھر اس میں ابراڈ اسٹوڈنٹس شامل نہیں ہوں گے. اوکے. اچھا عاشر, بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ آپ جاب کرتے ہیں, کہ جو جاب کرتے ہیں اپنے ایکسپینسز کو مینیج کرتے ہیں, لیکن کووڈ کی وجہ سے بہت ساری جاب اپرچونیٹیز کم ہو گئی تھیں, ظاہر ہے لاک ڈاؤن بھی رہا ہے, تو اس سے اسٹوڈنٹس کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ آف کورس مشکل تو بہت ان کو آئی ہوگی, کیونکہ یہاں پہ ایک کمرے کا, جیسے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں ان کو لائک اتنا پیسے دینا پڑتا ہے, ان کو سب کچھ خود خرچنا پڑتا ہے, اپنے ایکسپینسز نکالنے پڑتے ہیں. اگر ان کے پاس جابس نہیں ہوں گی, وہ اپنی ایجوکیشن کیسے فنڈ کریں گے, اپنی ٹیکسٹ بکس کیسے لیں گے؟ پھر there's a lot of struggle in this too, like for students especially. They're already spending so much money for universities and stuff, but now on top of this they have to find a way to make their living, and it's a very big struggle. اور آپ نے کہا کہ they have to find the way. What is the way? What do you suggest? Like honestly, like keep looking for online job. Keep آپ ڈھونڈتے رہیں jobs, کیونکہ ابھی بھی کوئی place جو hire کر رہے ہیں, آپ اپنی کو-آپ ڈھونڈتے رہیں, ہر وقت آن لائن دیکھتے رہیں. یا اگر آپ ایلیجیبل ہیں کوئی پروگرام کے لیے جو آپ کو برسریز دیتے ہیں یا آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسے مل سکتے ہیں, آپ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے. کافی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ ان کی کوئی فیملی نہیں ہے اور اسٹرگل بھی ہیں فائنینشلی, تو انہوں نے ڈیسائڈ کیا کہ وہ واپس اپنے ہوم کنٹری میں چلے جائیں, کیونکہ کورسز زیادہ تر آن لائن ہے, تو وہ گھر میں بھی کورسز کر سکتے ہیں. اینڈ بیک ہوم یو ہیو یور فیملی سپورٹ اینڈ فائنینشیل سپورٹ ٹو, so it's much easier for them. تو ایسا لوگ کر رہے ہیں پریکٹیکلی, یہ پلان کیا ہے ابھی یا کر بھی رہے ہیں؟ کچھ لوگ واپس چلے گئے ہیں اور گھر سے آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. وہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. میرے جی کہیے. میرے کلاس میں بھی اس طرح لوگ ہیں جو ٹیچر کو کہتے ہیں ہمارا انڈیا میں اس ٹائم یہ ہے, میرے 1 AM 2 AM, کیونکہ ٹائم ڈفرینس فلپ ہوتا ہے نا. اس طرح کلاس اسٹوڈنٹس میں اس طرح بھی ہیں جو ابراڈ بیٹھ کے اب اپنا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ آن لائن تو کہیں بھی پڑھا جاتا ہے نا, اس لیے ان کے لیے اٹس ایزیئر فار دم, بیکاز ان کے ایکسپینسز بھی کم ہو جاتے ہیں, وہ گھر بیٹھ کے اپنے ہوم کنٹری میں پڑھ بھی سکتے ہیں. ان کے لیے تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے پھر مینیجبل کرنا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ساری اپرچونیٹیز جو پہلے بات ہو رہی تھیں کہ جو آپ کو فزیکلی یونیورسٹی میں رہ کر آپ سیکھتے ہیں، وہ ساری اپرچونیٹیز جو وہاں پر آپ رہ کر لیبس اٹینڈ کرتے ہیں، اور یہی مقصد تھا پاکستان سے، انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے کہ وہ اپرچونیٹیز جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں وہ آپ وہاں پر جا کر حاصل کریں اور وہاں جا کے اس کو لرن کریں. تو اب کووڈ کی وجہ سے وہ سب نہیں کر پا رہے. صرف یہ ہے فرق یہ ہوگا کہ ان کو ڈگری پاکستان کی یونیورسٹی سے نہیں ملے گی، وہاں کی یونیورسٹی سے ملے گی، یا چلیں لیکچرز میں کریکلم شاید تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، لیکن بہرحال 100% جو اپرچونیٹیز ملنا تھیں یا لرننگ ہونا تھی وہ نہیں ہو پائے گی. یہ ظاہر ہے لوگوں کے ایک وہ گلٹ تو نہیں کہنا چاہیے خیر، لیکن ایک افسوس رہے گا کہ ہم نے کینیڈا میں ایڈمیشن بھی لیا لیکن بدقسمتی سے کووڈ آ گیا اور ہم وہ سب چیزیں نہیں کر سکے جو ہم نے پلان کی ہوئی تھی. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں جی، پھر آ کر آپ بلٹن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے ثاقب صاحب، اور وہ یہ کہ یہاں جب آپ نے کہا کہ آپ یہاں پر رہتے بھی ہیں، تو پروگرام چوز کرتے ہوئے کیا اسٹوڈنٹس نارملی صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں یا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کینیڈا میں اپرچونیٹیز کس چیز میں زیادہ ہیں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے سکلز زیادہ چاہیے، اسکوپ کو دیکھتے ہوئے اپنا کریئر چوز کرتے ہیں یا اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے چوز کرتے ہیں؟ جی یہاں پہ تو زیادہ تر ہائی اسکولز میں کچھ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے انٹرسٹ ہیں آپ اسی میں جائیں، جو آپ کے انٹرسٹ اور پیشن ہے آپ اسی میں جائیں. اسکوپ کو اتنا ہائی اسکول میں لوگ ٹیچرز اسپیشلی پوچھ نہیں دیتے. وہ چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اپنے انٹرسٹ اور پیشن کو فالو کریں. اور تو زیادہ تر پھر لوگ جو جس سبجیکٹ کیا کچھ اسپیشل کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے فیلڈز ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسکوپ زیادہ ہے، اس میں اگر لوگ ڈگری کریں تو ان کو زیادہ اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں؟ جی اینی تھنگ کمپیوٹر ریلیٹڈ اس کا کافی اسکوپ ہے. اور ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر کا کام آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کر سکتے ہیں. اسپیشلی ناؤ جب کہ کووڈ چل رہا ہے تو سافٹ ویئر کی کو آپس کی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں ایز کمپیئر ٹو ہارڈ ویئر. تو پھر یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ کہیں بھی ہوں آپ سافٹ ویئر کا کام کر سکتے ہیں اور اس کی بہت ڈیمانڈ ہے آج کل. سو لائک اراؤنڈ 70% آف دا کو-آپ جابس آر ریلیٹڈ ٹو سافٹ ویئر. رائٹ. اچھا اسفن، یو آر دا اسٹوڈنٹ آف دا بزنس اور آپ ظاہرہ بزنس پڑھ رہے ہیں. واٹ از یور کریئر آبجیکٹیو؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا نے بزنس کو افیکٹ کیا ہے تو ڈو یو تھنک یو ول فائنڈ دا سیم اپرچونیٹیز ان دا بزنس فیلڈ آفٹر دا کمپلیشن آف یور اسٹڈیز؟ My career objective is to become a professional accountant, obtain my CPA. I think in Pakistan it's called a CA. But yeah, that's my career goal. And as far as getting a job, yes, it will be tougher because of COVID-19. One of the big accounting firms, KPMG, right when the coronavirus started, they laid off, they fired like 1,200 workers. So, the job market will be very difficult, and it's really hard for a lot of people to get full-time jobs. The coronavirus is definitely taking a hit on the business market in Canada, for sure. اچھا عاشق صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ایگزامز بھی، اسٹڈیز آن لائن ہو رہی ہیں تو ایگزامز بھی آن لائن ہو رہے ہیں. تو آن لائن ایگزامز کے دوران ایک بہت ساری یونیورسٹیز میں بچے بہت سارے ریلیکسیشنز لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ایڈ لے لیتے ہیں گوگل سے یا اپنی بکس سے. تو چیٹنگ کو روکنے کے لیے یا ایسے اسٹوڈنٹس جو آؤٹ سائڈ ہیلپ لے رہے ہیں انہیں نہیں لینی چاہیے، اس کو روکنے کے لیے کیا یونیورسٹیز نے اسپیشل کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ ویسے آن لائن تو بہت ہارڈ ہے چیٹنگ کو پریونٹ کرنا، کیونکہ وہ جتنا مرضی یونیورسٹیز کوشش کریں اسٹوڈنٹ کوئی ویز نکال لیتا ہے. بلکہ کپل آف ویز یونیورسٹی نے
ضرور پریونٹ کیا ہے کہ آپ کا کیمرہ آن ہونا چاہیے جب آپ ایگزام کر رہے ہو, تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہو, اسکرین پہ دیکھ رہے ہو یا کوئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. ساتھ آپ کا کبھی کبھی مائک بھی آن کہتے ہیں آن کریں. ساتھ انہوں نے کبھی ساتھ نا جب ایگزام کر رہے ہوتے آپ کے ایگزام پہ ٹائم لمٹ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ایک دفعہ ایگزام, جیسے آپ کا 2 آور کا ایگزام ہے, آپ 2 آور میں جب سے آپ اسٹارٹ کرو یا فنش کرو گے آپ کو اس 2 آور میں ختم کرنا ہے. اگر آپ بائی ایکسیڈنٹ ایکس کر دیتے ہو آپ کی اسکرین کو, تاکہ کیونکہ آپ دوسری گوگل میں دیکھ رہے ہو یا کچھ اس طرح, وہ پھر ایگزام ختم ہو جاتا ہے, آپ دوبارہ سے نہیں لے سکتے. یہ تھوڑے سے ویز ہیں جو یونیورسٹی اینڈ کالجز امپلیمنٹڈ ٹو پریونٹ چیٹنگ اینڈ اسٹف. ٹھیک ہے جی, رائق صاحب آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر یونیورسٹی کے اور ہر یونیورسٹی کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ کا الگ الگ ہوتا ہے. کیونکہ میں انجینئرنگ فیکلٹی میں ہوں ایک ماسٹر یونیورسٹی میں, وہاں پہ ہمارے پروفیسر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں, ہم ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ مس کانڈکٹ نہیں کریں گے, آپ چیٹ نہیں کریں گے, لیکن اگر آپ کو ضرورت چاہیے آپ لیکچر کو ریفر کر سکتے ہیں ایگزام کے دوران, لیکن آپ آنسر گوگل نہیں کر سکتے. زیادہ تر مجھے نہیں پتا یہ کتنا افیکٹو ہے یا نہیں, لیکن میں نے سنا ہوا ہے کہ کوئی لوگ ایگزام کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ ایک کوشچن کرے, ایک بندہ دوسرا کوشچن کرے, تو پھر یونیورسٹی کے لیے الگ الگ ہے, تو چانسز آف سکسیس آر ڈفرنٹ. ٹھیک ہے, یا تو یہ ہے کہ آپ کانسیپچول اسٹڈی, ظاہر ہے وہ کانسیپچول تو ہوتا ہی ہے لیکن اس میں بھی ہیلپ لی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے, زیادہ سے زیادہ اس پر لے جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اچھا عاشر, مجھے ایک چیز بتائیے کہ آپ نے کرمنل جسٹس ایک سبجیکٹ آپ چوز کیا ہوا ہے, یہ آپ کا خالصتاً آپ کا انٹرسٹ تھا اس وجہ سے آپ نے چوز کیا, یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسکوپ ہے, اور کیا آپ کینیڈا میں سرو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اپنی فیلڈ میں اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد, یا پاکستان میں سرو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں تو خیر اس سبجیکٹ کا بڑا اسکوپ ہے, لیکن کینیڈا میں کیسا ہے؟ ویسے میرا تھوڑا اس میں انٹرسٹ بھی تھا, ساتھ ڈیمانڈ بھی تھا, کیونکہ اب دیکھیں کرونا کی وجہ سے اتنی زیادہ جابز لے آف ہو گئی ہیں, بلکہ جو جابز جو بچی ہیں وہ ہے آل گورنمنٹ جابز, پیپل دیٹ آر لائرز, پیپل دیٹ آر پولیس, وہ تو نہیں, آپ ان کو تو نہیں لے آف کر سکتے کیونکہ وہ آپ کا پورا جسٹس سسٹم ہے, لائرز, پولیس. اس لیے فیوچر میں گورنمنٹ جابز بہت سیکیور ہوتی ہیں. اگر آپ کو لیس چانس کہ وہ آپ کو لے آف بھی کر دیں, آپ کو جاب چھوڑ دیں, گورنمنٹ کی بینیفٹس وہ میک شیور یو آر کورڈ فلی. سو اس میں انٹرسٹ بھی تھا, مجھے لا بہت پسند ہے, ساتھ اس کا ڈیمانڈ بھی بہت ہے کینیڈا میں. ساتھ a lot of the say police officers and stuff are retiring within the next 5 years because they're becoming older, which will open up more experience and lawyers for the younger people to get into. So thoda bahut tha, interest bhi tha, sa demand bhi tha. Government jobs kabhi nahi kahin jayenge, wo always stay karengi. Lawyers, justice, everything will always be there. صحیح ہے. ثاقب صاحب, کیا آپ گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ڈیمانڈ ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے, گورنمنٹ کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے؟ اینی ڈیمانڈ اور اینی ایکسپیکٹیشن؟ میرا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ایسی کوئی خاص ڈیمانڈ ہے. ایک ہوتا نا کہ جی یونیورسٹی چلیں, آپ پالیسی پہ نظر ثانی کریں, ایس او پیز کے ساتھ یونیورسٹیز اوپن کر دیں, اور جیسے یہاں پر بھی پاکستان میں بھی ایک دو طرح کی رائے ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹیز اوپن کر دینی چاہیے, ہمارا لاس ہو رہا ہے ایجوکیشن کا. کچھ لوگ سمجھتے نہیں کہ جانیں بڑی قیمتی ہے, نہیں کر رہے. ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. تو اوور آل کیا سینٹیمنٹ ہے اسٹوڈنٹس کا؟ اسٹوڈنٹس کا تو اوور آل کنسنسس یہی ہے کہ یونیورسٹیز کھلنی چاہیے. میرے خیال سے بہت کم لوگ ہیں جو آن لائن اسٹڈیز کو پریفر کریں گے, لیکن جی زیادہ تر اسٹوڈنٹس تو ان کلاس فزیکلی یعنی کہ پروفیسر کے ساتھ انٹریکشن چاہتے ہیں وغیرہ. تو پھر صحیح ہے. اسفن, ڈو یو ہیو اینی ایکسپیکٹیشن اور ڈیمانڈ ریگارڈنگ دا پالیسیز فرام دا گورنمنٹ؟ Yes, the policies they've placed now have been pretty strict. Canada has gone back into a lockdown again. So, you can't go outside for just random reasons. You have to go outside for, food or medicine or some sort of need. So you just can't go outside. And
that's the government policy nowadays. I do expect that from them, and it's good that they're doing it as the cases have been rising. And they've also made sure that people may wear masks indoors. They've made that a law, and these policies I think are good for controlling the virus. تھینک یو ویری مچ اشفن رائق ثاقب عاشر آپ سب نے ہمیں ٹائم دیا اور اب جو اسٹوڈنٹس کی مشکلات ہیں پرابلمس ہیں کووڈ کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے میں اور جس طرح سے سفر کیا ہے یا جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ سب کا بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.